السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ویلاگ ہے جناب سموگ پر۔ سموگ جس کا سامنا اس وقت پاکستان ہندوستان کے شہری کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ دل اور سانس کی بیماریوں پر مشتمل لوگ سڑکوں پر گر رہے ہیں اور برا حال ہے۔ ہاسپٹلز میں آپ دیکھ لیں اس وقت جو شرح ہے، جو سینے کی تکلیف اور آنکھوں کی تکلیف، اسی طرح دیگر بیماریاں، جب بھی انسان کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، اوپر سے یہ سموگ حملہ آور ہوتی ہے تو لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے۔ جناب محترم، آپ کو بتاتا چلوں کہ 1957 یعنی کہ آدھی صدی سے پہلے یہی صورتحال انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں، وہاں پہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے کوئلے کا استعمال کرتے تھے جس کے دھوئیں سے سموک پیدا ہوتا۔ اسی طرح انڈسٹری، جو اب انڈسٹری ان ممالک میں پھیل رہی ہے، یہ اس وقت انڈسٹری ان ممالک میں تھی۔ وہ جدید ترقی یافتہ انڈسٹری میں شامل ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے، لیکن یہ صورتحال اس سے بھی بدتر صورتحال تھی جب اسموگ کا معاملہ انگلینڈ میں تھا۔ وہاں سے 2 سے 3 میٹر کے قریب بھی کوئی شخص ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا جب موسم کی تبدیلیاں ہوتی اور اسموگ پھیلتا۔ اس صورتحال پر انگلینڈ نے جو کنٹرول کیا اس کا یکدم ویسے نہیں ہوا۔ انہوں نے تقریباً 10-15 سال کی ایک پالیسی بنائی اور پالیسی کے تحت انہوں نے کوئلہ جلانے والے معاملات کو ختم کیا، یہاں پہ جدید چیزوں کو شامل کیا جہاں سے لوگوں کو حرارت کے معاملات تھے۔ اسی طرح انہوں نے انڈسٹری کو فلٹر سسٹم میں تبدیل کر دیا اور انڈسٹری میں ایسی چیزوں کو ختم کر دیا جو دھواں پیدا کرتی تھی۔ اسی طرح جو ان کی گاڑیاں ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، ان پر انہوں نے پابندی لگائی اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس چیز پر انہوں نے قابو پا لیا۔ اسی طرح 90 کی دہائی میں چائنا جو ہے، چائنا کی جو انڈسٹری جب امپروو ہونا شروع ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی اور چائنا میں بھی بدترین صورتحال بن گئی۔ ویسے بھی ان لوگوں کے پاس اس طرح کی قوت مدافعت نہیں جس طرح کے ایشین لوگ، ہم جو لوگ ہیں، جتنی آلودگی اور گندگی اور جراثیم سے مقابلہ ایشین لوگ کرتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ چائنا میں بھی ان لوگوں نے بڑی مشکل سے اس چیز پر کنٹرول حاصل کیا، لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی انڈسٹری ہے جو خود چائنا کے لیے شاید اتنی تکلیف دہ نہ ہو لیکن پوری دنیا کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میڈیسن میں یکدم ایک بہت بڑا مہنگائی ہو گئی تھی اور دوائیاں مہنگی ہو گئی تھیں، اس میں بھی یہ سموگ والا معاملہ تھا۔ جو انڈسٹریاں را مٹیریل پیدا کرتی تھی میڈیسن کے لیے، وہاں پہ وہ دھواں پیدا کرتی تھی بہت زیادہ، ان پر جب پابندی لگائی گئی تو پوری دنیا میں، خاص کر یہ سب سے عام استعمال ہونے والی پیراڈال جو ہے، اس پر بھی بہت سارا فرق پڑا اور لوگوں کو اس دوائی کو بھی مہنگے داموں خریدنا پڑا، کیونکہ اس کے را مٹیریل کی تیاری میں بھی بہت زیادہ دھواں اور دیگر ایسے مٹیریل پیدا ہوتے ہیں جس میں آلودگی پھیلتی ہے۔ تو یوں جو صورتحال اس وقت کراچی، لاہور، اسلام آباد، بمبئی، انڈیا وغیرہ میں ہے، اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو آلودگی پھیل رہی ہے، اور پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آلودگی پھیل رہی ہے، لیکن ہے تو مشترکہ معاملہ کہ یہاں پہ لا قانونیت کی انتہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں موٹر سائیکل پر بننے پر پابندی لگا دینی چاہیے اور کم از کم 15 سے 20 سال کا یہ ایک سلسلہ ہوگا، اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ موٹر سائیکل کس قدر نقصان دہ ہے اس ملک کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ آپ باہر سے پٹرول منگاتے ہیں اور سب سے زیادہ پٹرول جو خرچ ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر اس میں اس حد تک چھوٹی انڈسٹری میں جب موٹر سائیکلیں بن رہی ہیں اور گندا مٹیریل لگ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کے اربوں روپیہ ضائع ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی لانگ ٹرم بائکس نہیں بنتی، یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو پٹرول اور دیگر مد میں لوگوں کے اخراجات کراتی ہیں۔ اسی طرح یہ آلودگی کا بھی باعث بن رہی ہیں، کیونکہ جب گاڑی تھوڑی سی پرانی ہوتی ہے تو اس میں یہ دھواں چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 1970 کی منی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، 1980 کی، 90 کی دہائی کی، 95 کی، 2000 کی، اور ان پر کوئی باقاعدہ فٹنس سرٹیفکیٹ والا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جو سلور اور تانبا پتل کی بھٹیاں ہیں سب سے زیادہ آلودگی یہ پیدا کرتی ہیں۔ جب ان کو ڈالا جاتا ہے تو بے انتہا دھواں پیدا ہوتا ہے۔ پھر سلور کی ڈائی کاسٹنگ جو میں کام جو کرتے ہیں، وہ پلاسٹک کو جلا کر ڈائی کاسٹنگ کرتے ہیں، اور جب پلاسٹک جلتا ہے تو اس کے کئی پارٹیکلز جو کیمیکل کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پھر یہ اس حد تک
وزنی اور گہرے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ فضا میں جا کے شامل نہیں ہوتے، یہ زمین کی ہاتھ تہ میں رہ کے دوبارہ زمین کی طرف آتے ہیں، جو خاص کر بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیمار اور قوت مدافعت کم جن لوگوں کے لیے ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یوں آپ ہاسپٹلز کا دورہ کریں، دل کے مریض بیچارے تڑپ رہے ہیں اسپتالوں میں اس آلودگی کی وجہ سے، اور اسی طرح جو لوگ سانس کی، دمہ کی یا اس طرح کی بیماریوں میں شامل ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں، برا حشر ہے ان کا، اور آنکھ، ناک، کان، گلے کی بیماریاں عام ہیں، بچے بلک رہے ہیں، برا حال ہے۔ اور یہ آلودگی جو ہے لوگوں کی جان لے رہی ہے، یہ اسموک لوگوں کی جان رہی ہے، دھوپ زمین پر پڑ نہیں رہی ہے، جس سے وجہ سے زراعت کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، درختوں کے اوپر مٹی سے اٹے ہوئے پودے ہیں جن کا برا حال ہے، اور ان کی جو افزائش ہو رہی ہے وہ کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں جو ہماری پیداوار ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار ہے، اس میں بھی انتہائی کمی ہو جائے گی۔ آلودگی ایک جگہ پہ نقصان نہیں کرتا، ہزار جگہ پہ اس کے نقصانات ہیں، تو یہ اسموک جو ہے انتہائی نقصان ہے لوگوں کے لیے۔ حکومتیں کوشش کر رہی ہیں اپنے طور پہ، لیکن لوگوں کو بالکل شعور نہیں ہے، لوگ خود اس چیز پہ غور نہیں کر رہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، جس طرح کے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، خاص کر ملکی سطح پہ یا کسی بھی معاملے پہ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک انڈین جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے ایک بیان دیا جی کہ مریم نواز پاکستانی وزیر اعلیٰ جو کہہ رہی ہیں پنجاب کی، تو آپ کی طرف سے دھواں آ رہا ہے، اور ادھر دلی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے دھواں آ رہا ہے۔ وہ کہتا ساڈا دھواں کہ دونوں گیڑیاں دی جا رہے ہیں۔ مقصد کہنے کا اس پر تنقید برائے تنقید والا معاملہ نہیں ہے، ان ممالک کو ایک دوسرے میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح آسان کی جا سکتی ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، ایک بھینسوں کو لگنے والا ٹیکہ ہے، اس کی وجہ سے وولچر جسے کہتے ہیں، جو گدھ کہتے ہیں، اس کی زندگی معدوم ہو چکی ہے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ چند ایک پہاڑی علاقوں میں جو وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ رہ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز مردار ہوتی تھی تو کس قدر وہ گدھ آتے تھے اور ان کو نوچ کے کھا جاتے، یعنی قدرتی طور پہ مردار چیزوں کو کھا کے صفائی ہو جاتی تھی۔ لیکن جو ٹیکہ بھینسوں کو لگتا ہے وہ ٹیکے کی وجہ سے وولچر کی جو زندگی ہے وہ ختم و معدوم ہو چکی ہے، اب ان کی تعداد بھی محدود ہو کے ہزاروں میں رہ گئی ہے۔ اسی طرح جس قدر ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ انڈسٹری اور دوسری تیسری چیزیں لگا کے پیدا کر رہے ہیں، آلودگی پیدا کر رہے ہیں، یوں اسموک کو جو معاملات ہیں یہ انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر آپ نے اسموک کے معاملات سے نپٹنا ہے تو آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں، آپ کے پاس ایگزامپلز موجود ہیں، یعنی کہ جو 1957 میں 56 میں انگلینڈ نے جس طرح اس پر کنٹرول کیا، جس طرح 90s کے دور میں چائنا نے اس پر کنٹرول حاصل کیا، تو اس کو سٹڈی کیا جانا۔ یہاں پہ سٹڈی کرنے کا یا طریقہ کار ہی وضع نہیں ہے، حکومتیں صرف اور ملازمین اوپر سے فنڈ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ فنڈ لے کے بس اسی طرح ہلالہ مچا دی، اور آپ نے اپنے ملک کی تعلیمی پروسیس کو روک دیا ہے۔ سکولوں میں چھٹیاں، ٹھیک ہے، اس طرح مختلف اداروں میں چھٹیاں، اداروں میں 2 دن کی چھٹیاں تاکہ ٹرانسپورٹیشن نہ ہو اور لوگ کم سے کم گھروں سے نکلیں اور آلودگی کم ہو۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جب تک کہ آپ باقاعدہ ایسا سسٹم لانچ نہیں کرتے، آپ انڈسٹریل لوگوں کو بٹھا کے ان کو بریف نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں، آپ تعلیمی پروسیس روکیں گے قوم کا نقصان، آپ انڈسٹری بند کریں گے بے روزگاری پھیلے گی، آپ مارکیٹس بند کریں گے تو بھی بے روزگاری پھیلے گی۔ تو یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، مستقل حل ہے لانگ ٹرم پالیسیز، جس کی بنیادوں پہ آپ ان کو روک سکتے ہیں۔ درخت لگائے جائیں، گھروں میں لوگوں کو، چھتوں پہ لوگوں کو بریف کیا جائے کہ آپ اپنے چھت جو خالی پڑے ہوئے ان پر درخت لگائیں، درخت اگائیں اور آلودگی کو کم سے کم کریں۔ اسی طرح جتنی سبزہ ہوگا، جتنی درخت زیادہ ہوں گے، یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کنٹرول ہوں گی۔ اب بارشوں کی ٹرم جو بدلتی جا رہی ہیں، اس موسم میں بارش اگر ایک آدھی ہو جائے تو بھی فرق پڑتا ہے، لیکن بارش کیسی ہو کہ جب آپ کی گرینری نہیں ہے، آپ کا موئسچرائزر ایسا نہیں ہے۔ تو یوں لوگوں کو مختلف چیزوں میں انوالو کر کے عوامی سطح پر جب تک آگاہی نہیں ملے گی، یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لوگوں کو آپ نے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، آپ کو حکمران نہیں، آپ ان لوگوں پہ ظالم مسلط ہو چکے ہیں۔